10 محرم 61 ہجری کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ میدان کربلا میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے 72 جانشین ساتھیوں کے ساتھ شہادت کا عظیم مرتبہ پا چکے تھے۔ ریت خون سے سرخ تھی، خیمے غم میں ڈوبے ہوئے تھے اور اہل بیت اطہار پر صبر کا سب سے بڑا امتحان آ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دشمن کے لشکر نے خیموں کا رخ کیا۔ خواتین اور بچوں کو شدید تکلیف اور خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بے مثال صبر، ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یتیم بچوں کو سنبھالا اور پھر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، اسی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جاری رہے۔ وہ بعد میں اہل بیت کے قافلے کی روحانی اور اخلاقی رہنما بنے۔ 11 محرم کو شہداء کے پاکیزہ اجساد میدان کربلا میں رہ گئے اور اہل بیت کے قافلے کو قیدیوں کی صورت میں کوفے لے جایا گیا۔ رستے بھر بچے اپنے شہید باپوں، بھائیوں اور عزیزوں کو یاد کر کے روتے رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا انہیں تسلی دیتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو وہاں کے لوگ یہ منظر دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے کسی عظیم شخصیت کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ سے ایسا خطبہ فرمایا جس نے لوگوں کے دل ہلا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بلایا، پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تمہاری یہ بے وفائی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خطاب فرمایا۔ اپنے خاندان کا تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ یہ سن کر بہت سے لوگ جوڑوں قطار رونے لگے اور اپنے کوتاہی پر نادام ہوئے۔ چند دن بعد اہل بیت کے قافلے کو شام یعنی دمشق بھیج دیا گیا، جہاں حکومت کا مرکز تھا۔ وہاں بھی مختلف تاریخی روایات کے مطابق اہل بیت کے خطبات نے لوگوں کو کربلا کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ بہت سے افراد کو پہلے مرتبہ معلوم ہوا کہ شہید ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ بعد از اہل بیت کو مدینہ منورہ واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ جب یہ غم زدہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو پورا شہر سوگوار ہو گیا، ہر آنکھ سوار تھی۔ لوگ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جدائی پر غمگین تھے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے میں رہ کر عبادت، علم اور اخلاق کے ذریعے دین کی خدمت کی۔ آپ نے لوگوں کو صبر، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیا۔ آپ کی نسل کے ذریعے اہل بیت کا نور آگے منتقل ہوا۔ کربلا کے واقعے نے امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے ایک عظیم سبق دیا۔ یہ سبق تھا کہ حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو، ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھو۔ بعد کے برسوں میں کوفہ کے بہت سے لوگوں کو اپنے غلطی کا شدید احساس ہوا۔ انہوں نے توہین کے نام سے ایک جماعت بنائی اور اپنے گناہ پر توبہ کرتے ہوئے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اگرچہ ان میں سے بہت سے لوگ اپنے اس جد و جہد میں شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے کوتاہی کا اعتراف کیا۔ بعد میں مختار سقفی کی تحریر بھی اٹھی۔ اس تحریر کے بارے میں مورخین کے درمیان مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں، لیکن تاریخی روایات کے مطابق اس دوران کربلا کے کئی ذمہ دار افراد اپنے انجام کو پہنچے۔
کربلا صرف یہ تاریخ کی ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان، صبر، قربانی، عدل اور حق کی حفاظت کا ہمیشہ زندہ رہنے والا پیغام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے جان، اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر کرامت کو یہ سمجھا دیا کہ عزت کے ساتھ جینا اور حق پر قائم رہنا ہی مومن کی شان ہے۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصے گزرنے کے باوجود دنیا بھر کے مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو محبت، عقیدت اور احترام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی قربانی ہمیشہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی طاقت وقتی ہوتی ہے مگر حق اور سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار اور تمام شہداء کربلا کی سیرت سے سبق حاصل کرنے، صبر، استقامت اور تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ صراط المستقیم پر چلائے اور چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔